بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہے، میں ہمیشہ لوگوں سے الگ الگ رہتی ہوں اور بہت بری بری چیزیں سوچتی ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے۔ دیکھیں، یہ جو وسوسے ہیں انسان کے ذہن میں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ اپنی واجب نمازیں پڑھیں جی اس میں سورہ ناس کو ضرور پڑھیں۔ جی یعنی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ ناس کو آپ اپنے یہاں اپنی نماز میں شامل کر لیں، یا اگر آپ کو نماز میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو رات میں سوتے وقت معوذتین دونوں سورہ ناس اور سورہ فلق اس کو ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کے ذہن سے اس طریقے کے وسوسے اور جو خناس ہے وہ دور۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، کئی دفعہ سونوگرافی کروائی ہے، نارمل آتی ہے، لیکن پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے، اگر ایسی کوئی بیماری ہے، تمام بیماریوں کے لیے ایک چیز میں عرض کر دوں، جو افراد بھی کسی بھی طریقے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ نجات چاہتے ہیں اس بیماری سے، تو وہ اپنے یہاں آب زمزم رکھیں اور آب زمزم کو پئیں، کیونکہ آب زمزم کے سلسلے سے روایت میں ذکر ہوا ہے کہ اس میں شفاء لما شرب، جی یعنی اس میں شفا ہے ہر اس بیماری کے لیے جس بیماری کو مد نظر رکھ کر کے آدمی اس زمزم کو پیے۔ جی اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ نیت کرے کہ میں اپنے ہارٹ کے لیے میں اس کو پی رہا ہوں، اور لما شرب میں تمام بیماریاں ہیں، اور دونوں چیزیں جسمانی بھی روحانی بھی۔ جی کسی کو کوئی اور پریشانی ہے روحانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، وسوسے کے اعتبار سے، وہ بھی اس کو پیے، انشاءاللہ اس کو اس سے شفا مل جائے گی۔ شکریہ آغا۔ سلام علیکم۔ سلام۔ When we are sending Sehme Imam or donation to channel Win through online, how can you identify this? Please clear. کشمیر سے یہ سوال ہے، آپ کے جو رقومات سہم امام کے سلسلے میں یا ڈونیشن کے سلسلے میں آتے ہیں، تو اگر آپ نے مکمل ایڈریس لکھا ہے تو آپ کو اس کی رسید مل جاتی ہے، اور یہ آپ کے چینل پہ بھی یہاں اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو پوری اطلاع سے مل جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I want to ask that permanent tattoos are allowed in Islam or not? One more یہ پہلے اس کا جواب دے دیجیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہر چیز جائز ہو اسے کیا جائے۔ جی حالانکہ اگر کوئی انسان اس طریقے کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اسے منع نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ وہ ایسا ٹیٹو نہ ہو جس سے وضو باطل ہو جائے یا وضو ہو ہی نہ۔ شکریہ آغا۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ why are these songs haram or which type of songs are haram in Islam؟ دیکھیے، سانگز کا جہاں تک مسئلہ ہے، ایسے سانگز جو آپ کو کسی غلط کام کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، کبھی کبھی ایسے واہیات قسم کے اس کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہوتے ہیں، یا ایسے تو سانگز ہوتے ہیں جس سے آدمی کے جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا پیر تھرکنے لگتا ہے، اس کا پیر ٹیپ کرنے لگتا ہے، وہ گروو کرنے لگتا ہے بقول آج کے نوجوانوں کے۔ تو اگر آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے اختیار سے آپ کا جسم خارج ہو گیا، یعنی اب آپ اپنے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اس میوزک کے اختیار میں ہے، وہ آپ کو نچا رہی۔ ایسا گانا، ایسی میوزک جو آپ کو آپ کے اختیار سے خارج کر دے، وہ حرام ہے۔ اسی لیے شراب کے بارے میں بھی یہی ہے، کیونکہ آپ اپنے اختیار سے نکل جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی حرام ہے۔ کوئی بھی نشہ، کوئی بھی ایسا کام جس سے انسان کا اختیار اس سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تمام کام حرام۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ کیا جمعے کے خطبے کی کوئی ٹائم لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے ٹائم میں خطبہ ختم ہونا چاہیے ورنہ جمعہ نہیں ہوگا، پھر ظہر کی نماز واجب ہو جائے گی؟ جی، نماز جمعہ کے سلسلے میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ ایک محدود مدت تک کے درمیان ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، اس کی تفصیل توضیح المسائل میں بیان کی گئی ہے۔ میں ٹائم کے اعتبار سے بتا دوں تو تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر وہ مدت ہوتی ہے۔ سردیوں میں وہ تھوڑا اور فشردہ اور کم ہو جاتی ہے۔ جی، اگر اس مدت کے اندر نماز جمعہ شروع ہو گئی تو نماز جمعہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر خطبہ طولانی ہو گیا اور وہ وقت نکل گیا
تو پھر اس کے بعد نماز ظہر ہوگی, نماز جمعہ نہیں ہوگی. شکریہ آقا. محترم سید مولانا صاحب اور جاوید صاحب, السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک اسکیل والی مچھلی کتنے اقسام کی ہوتی ہے؟ اسکیل والی مچھلی کے ایک ہی اقسام ہے, جس کے اسکیل ہو وہ کھا سکتے ہیں. اب اس میں 2 کیٹیگریز آپ کہہ سکتے ہیں, سب ڈویژن اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض مچھلیوں کا انیشلی اسکیل ہوتا ہے, بعد میں وہ اسکیل نکل جاتا ہے اور وہ اسکیل لیس ہو جاتی ہے, جیسے ہمارے یہاں پرانز یا شرمپ ملتا ہے. ون آف دا ریزن کہ یہ پرانز ہمارے یہاں کھانا جائز ہے, کیونکہ انیشلی اس میں اسکیل تھا, بعد میں اس کا اسکیل جھڑ گیا. لیکن بنا اسکیل کی مچھلی ہمارے یہاں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے, یعنی اصل جو ہے وہ اسکیل ہی ہے. ممکن ہے کہ آخر عمر تک وہ اسکیل رہ جائے, ممکن ہے کہ انیشلی رہا ہو اور بعد میں جھڑ جائے. اور اگر اقسام چاہتے ہیں کہ کتنی مچھلیاں ہیں تو یہ جدید فقہی مسائل میں, توضیح مسائل میں آغا سستانی نے بیان کیا ہے. بیان فرمائیے. جی, ڈبے میں جو مچھلی کا جو ایک طرح کا کباب جیسا ہوتا ہے لیکن لیبل اسکیل والی مچھلی کا ہوتا ہے, کھانا جائز ہے؟ جہاں تک نان ویج کا سوال ہے, مچھلی ہو, میٹ ہو, چکن ہو, بیف ہو, کوئی بھی چیز ہو, چونکہ اس میں شرط ذبیحے کی ہے اور اس میں اصل یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گوشت کس کا ہے, لہٰذا یہاں پہ تحقیق ضروری ہے, واجب ہے کہ یہ ذبیحہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا جو مچھلی کا گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ ایسی مچھلی ہے کہ جس کا اسکیل تھا کہ نہیں تھا, اس میں تحقیق ضروری ہے. اگر ہمیں اطمینان ہو جائے, یقین ہو جائے, یقین کہ یہ جو گوشت اس میں ہے, جیسے ٹیونا فش کا آتا ہے, اگر وہ ٹیونا فش ہے تو چونکہ ٹیونا فش میں اسکیل ہوتا ہے, لہٰذا آپ وہ باکسڈ, انڈیا میں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن باہر میں نے دبئی میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھا, ایران میں دیکھا کہ وہ باقاعدہ وہ ٹن میں ملتا ہے, تو وہ آپ وہ کھا سکتے ہیں. یہ سوال تھا ممتاز حسین زبدوی لیہ لداخ سے. کیا مرد عورتوں کی نماز میں امامت کر سکتے ہیں؟ بے شک کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. ایک طویل سوال آپ کی خدمت پڑھ دوں؟ جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اگر کئی لوگوں کی اجتماعی شادی میں نکاح ہو رہا ہو اور سبھی لڑکیوں کی طرف سے صرف ایک مولانا ہو اور وہ سبھی لڑکیوں سے اجازت لینے کے بعد باری باری ایک ایک لڑکے کو اسٹیج پر بلا کر نکاح پڑھ رہے ہوں, اور لڑکی کی طرف سے جو مولانا ہے ان کو یہ واضح نہ ہو کہ میں اس وقت کس لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھ رہا ہوں, تو سامنے دولہا بیٹھا ہے اور نہ ہی صیغے میں لڑکا لڑکی کا نام لیا ہو, اور بات صرف لڑکے کو اور لڑکی کی طرف سے جو مولانا ان کو معلوم ہو یہ کس لڑکی سے نکاح ہونا ہے, کیونکہ لڑکے کا نکاح پڑھنے سے پہلے لڑکے کے مولانا جیسے اجازت لیتے ہیں ویسے ہی اجازت لی کہ آپ کا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے ساتھ طے ہوا ہے, لیکن لڑکی کی طرف سے جو مولانا ہیں ان کو نہیں کلیئر ہے, کیونکہ وہ نہ تو کوئی دولہا دلہن کے جوڑے کی لسٹ لے کے بیٹھے ہیں, نہ ہی دولہے سے اجازت لیتے سمے ان کو سنائی دیا گیا ہے, چونکہ لڑکی کے مولانا دھیمی سے اجازت لیتے ہیں. تو کیا یہ نکاح صحیح ہے؟ میں کنفیوژن میں ہوں. دیکھیے, نکاح بالکل صحیح ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت مولانا صاحب گئے تھے ایسی اجتماعی شادی میں جس دلہن سے اجازت لینے کے لیے, اس وقت ان کو طے تھا کہ اس لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ ہونا ہے. اور آپ نے بھی جو ہاں بولا ہے, جو دلہن ہاں بول رہی ہے, وہ اسی کے لیے بول رہی ہے کہ میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ پڑھا جائے. ہر وہاں پہ 50 آدمی اگر موجود ہیں اور کسی دوسرے کا نام کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہونے والا, یعنی اگر میں کسی کو اپنا وکیل بناؤں کسی کام کے لیے, میرے پاس مثلاً 2 گھر ہیں یا 2 گاڑیاں ہیں, میں چاہوں کہ میں نے ایک کا ذمہ دار ایک صاحب کو بنایا کہ آپ جائیے اس گاڑی کو بنوا کے لے آئیے, اور وہ جائیں کہ جانے کے بعد دوسری گاڑی لے کے چلے جائیں, تو ان کا دوسری گاڑی کا لے کر جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے. اگر لڑکی کو پتا ہے کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونے والا ہے اور اجازت لیتے وقت مولانا نے اس لڑکے کا نام ذکر کیا ہو کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ اس مہر پہ پڑھا جا رہا ہے, آپ ان کو وکیل بناتی ہیں, بس آپ کا کام ختم ہو گیا. اب وہاں پر جو دوسرے مولانا ہے جو لڑکے سے اجازت لے رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقد فلاں لڑکی کے ساتھ پڑھ دیا جائے, آپ مجھے وکیل بناتے ہیں. اگر وہ بھی
دونوں طرف سے کلیئر ہے تو نکاح صحیح ہے. شکریہ آغا. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ نماز وحشت میت کے دفن ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتا. بالکل نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ انڈیا کے کچھ کالجز ہیں جہاں یونیفارم ضروری ہے اور عبایا یا نقاب نہیں کر سکتے ہیں, صرف حجاب کرنا الاؤڈ ہے, تو کیا اگر ہم یونیفارم میں رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہاں عبایا یا نقاب پہننا کیا واجب ہے؟ دیکھیے, حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لباس کا پہننا جس سے آپ کے جسم کی بناوٹ کا اندازہ نہ ہو سکے. اگر آپ کو وہاں پر عبایا پہننا الاؤڈ نہیں ہے, صرف اسکارف لگانا یا آپ آستین تک اپنے ریسٹ تک کور کر سکتی ہیں, تو بس آپ اپنے لباس کو تھوڑا ڈھیلا ڈھالا پہنیں جس سے آپ کے جسم کی بناوٹ پتہ نہ چلے. یہ حجاب اتنا کافی ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جاب کی وجہ سے داڑھی مڑوانا صحیح ہے؟ مرجع وقت آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی تقلید میں ہے. یہ قطعاً جائز نہیں ہے, جو کام حرام ہے. بلکہ آغا سیستانی کا اس پہ بہت سخت مسئلہ ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ رازق خدا ہے, اگر آپ کو کسی حرام کام کرنے کے لیے کہا جائے کسی جاب میں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس جاب کو چھوڑ دیں. آپ جہاں ایک طرف داڑھی کو شیو کرنا حرام ہے, وہاں شراب کو پینا بھی حرام ہے. اگر کل کو آپ کے آفس والے کہیں کہ آپ کو پارٹی میں آنا بنا پیے نہیں جانا ہے تو کیا کہیں گے؟ کہ ہم مجبور تھے اس لیے ہم نے پی لیا. لہٰذا ایک حرام کام دوسرے حرام کام کو الاؤ نہیں کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ کو حرمت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو آپ دوسری جگہ جاب ٹرائی کریے, دوسری جگہ جاب کیجیے. شکریہ. میں شاہین فاطمہ دہلی سے. ہمارا سوال ہے کہ کیا ہم گھر سے وضو کر کے امام بارگاہ جاتے ہیں تو کیا راستے چلتے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کے باطل ہونے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان سو جائے یا ٹوائلٹ چلا جائے یا اس کے بعد معدہ جو ہے وہ خارج ہو جائے, ان طریقوں سے ہی وضو باطل ہوتا ہے. ادروائز کہیں چلا جائے 5 گھنٹے لوگ باوضو رہتے ہیں, کوئی وضو باطل نہیں ہوتا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا یوسف نامہ یا مختار نامہ دیکھنا گناہ ہے؟ ٹی وی پہ چینل ون پہ آتا ہے. ٹی وی پہ آتا ہے, بلکہ وہ یہاں چینل ون پر آتا ہے, اور ایران میں جو ہے وہ وہاں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آتا تھا. مراجع کی تائید کے ساتھ, ان کے دفاتر کے ساتھ اس کے جو اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے اس میں تاریخ کا خیال رکھا جاتا ہے. تو تمام ایسی چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی ایسے طریقے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. بالکل جائز, آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ٹپ, انعام, تیوہاری اور شادیوں میں ٹرانسجینڈرز کو پیسے دینے کی رسم کیا صدقے میں شامل ہوتی ہے؟ آیت اللہ سیستانی عبد اللہ کے نظریے سے. یہ ایس ایم طاہا نقوی بریلی سے سوال کر. دیکھیے, یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ہمارے یہاں ایسے بھی کوئی عمل و دخل عام طور پر نہیں ہے. بعض جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ گھس آتے ہیں, تو ان کو اگر آپ جان چھڑانے کے لیے کوئی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اب آپ اس کو نیت صدقے کی کر لیجئے یا رائے خدا میں کر لیجئے, تو ایسے کر کے دے سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی اسلامی اینگل نہیں ہے. نہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, جیسے کہ بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ کہ آئیں گے. جی شگون ہوتا ہے, اور ہمارے بچے کو آ کر کے دعا دیں گے تو بڑی دعا لگے گی. اگر آپ خود دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کے حق میں زیادہ دعا لگے گی. شکریہ آغا. میرا سوال ہے کہ کیا آیت اللہ سیستانی کے توضیح المسائل سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بتائیے, اور اگر کسی کو نہی عن منکر اور امر بالمعروف کرنے میں شرم ہو تو کیا کریں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروع دین میں سے 2 واجب عمل. ہر آدمی کے اوپر یہ واجب ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. سامنے والا سننے کو تیار ہو, آپ کے پاس وہ علم ہو کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہوں, اور حالات ایسے ہوں کہ جہاں پر امر بالمعروف کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی بھی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ یہ مولانا کا کام ہے, مولانا کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے. صرف مولانا کام نہیں ہے, ہر آدمی کا کام ہے. اگر آپ کے گھر میں, ظاہر سی بات ہے کہ مولانا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے ہاں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہاں پر روکنا کی ذمہ داری آپ کی ہے. مولانا کو کہاں سے علم غیب تھوڑی نہ ہے کہ وہ آپ کے گھر آ کے کہیں گے کہ نہیں بیٹا یہ مت کرو. ہر آدمی کے اوپر فروع دین میں سے ہے, جس طریقے سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں واجب ہیں,
اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی واجب ہے. جی ہر آدمی کے اوپر اپنے اپنے کیپیسٹی پہ اپنے اپنے لیول پہ اس کے اوپر واجب ہے. اگر آپ کی گھر والوں کے اوپر چلتی ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر امر بالمعروف کریں. آپ کی محلے میں چلتی ہے کہ آپ نے وہاں دیکھا کوئی خرابی تو آپ وہاں پہ کریں, لیکن اس طریقے سے کریں کہ سامنے والا اس پر عمل کرنا چاہے, اس کو اتنا زیادہ ہیرس نہ کرے جی کہ جہاں پر وہ بیزار ہو جائے اور بجائے اس کے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے وہ کہے کہ اب تو جاؤ ایسی تیسی میں جائے. اگر نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہو اور ہم کالج یا آفس میں ہیں تو کیا کالج میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا نماز قضا ہونے دیں؟ نہیں, افضل اور کسی بھی حالت میں نماز کا قضا ہونا صحیح نہیں ہے. جہاں کہیں پر بھی آپ ہیں, جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے, آپ کو اپنے واجبات کو بہرحال انجام دینا. شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کبھی کہیں زیارت وغیرہ جیسے حسین ٹیکری شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک اور کانودر سلواسا جوگی رمپورہ جہاں پہ بہت سی زیارت کی جگہ ہیں اور دیگر انڈیا میں زیارت پہ جاتے ہیں تو کیا وہاں وائف کے ساتھ خدا نخواستہ اگر ہم وہاں پہ وائف کے ساتھ ہم بستر ہو گئے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اگر جب تک عقد میں ہیں, زوجیت میں ہیں, تب تک آپ یہ رابطے میں رہ سکتے ہیں. اس میں جگہ کی کوئی قید نہیں ہے, چہ برسے کہ آپ یہاں, بلکہ اگر آپ نجف, کربلا, سامرہ, کاظمین, مکہ مدینہ کہیں بھی ہیں, وہاں پر بھی آپ اپنی زوجہ کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. کوئی قید اس میں نہیں, سوائے حالت احرام کے. حالت احرام میں اوبیسلی. جی السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے آپ کا چینل وین بہت پسند ہے. الحمدللہ, شکریہ آپ کا. یہ آپ کا چینل ہے. میرا آغا صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں میں کہ کیا جنات گھر میں سے گولڈ کے زیورات لے جا سکتے ہیں؟ چور لے جا سکتے ہیں, جنات کے کسی کام کا نہیں. شکریہ آغا. مولانا صاحب جاید بھائی, آئی ہیو اے کویشچن. قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا پھر اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں عربی کے علاوہ؟ اگر کسی کو عربی نہ آتی ہو اردو میں, وہ کیا پڑھ سکتا ہے, وہی ثواب ملے گا؟ جی دیکھیے, جہاں تک مسئلہ ثواب کا ہے تو ثواب آپ کو آیات قرآنیہ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا, ٹرانسلیشن آپ کے سمجھنے کے لیے. جی اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ کم سے کم کوشش یہ کرے کہ وہ عربی سیکھے. جی اگر نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم سے کم وہ قرآن کو سنے, کیونکہ پیغمبر سے روایت ہے کہ سننے والے کا ثواب اور پڑھنے والے کا ثواب بعض جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ برابر ہے, کہ خود پیغمبر کی حدیث میں ہے کہ سننا اور پڑھنا دونوں برابر ہے. جی تو آپ جیسے کہ اپنے چینل ون پہ بھی میں نے دیکھا کہ پہلے ایک مرتبہ آیت قرآن پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن بیان ہوتا ہے. اس طریقے سے بھی کریں تو کم سے کم آپ کو آیات قرآنیہ آپ کے کانوں تک جائے گی. لہٰذا کوشش یہ کریں, آج کے دور میں بہت ایزی ہو گیا ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ نہ جانے کتنے آن لائن کلاسز چل رہے ہیں, جی نہ فقط انڈیا میں, ابراڈ, ہر جگہ. اگر کسی کو اس چیز کو سیکھنا ہے تو وہ ایسے جو آن لائن کلاسز والے ہیں لوگ اور آن لائن سکھانے والے ہیں, آپ ان سے کوآرڈینیٹ کریں اور اپنا یہ قرآن پڑھنا سیکھیں. ہمارے لیے حیف ہے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور قرآن کو نہ پڑھ سکیں. تو اس کی طرف بھی بہرحال توجہ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے, اگر سحری میں نہیں اٹھے اور روزے کی نیت بھی نہیں کی لیکن پورے دن بھوکا رہا اور ظہر بعد نیت کی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ منہاج شیخ انڈیا سے سوال کرتے ہیں. دیکھیے, اگر رمضان کا روزہ ہے تو ایسی صورت میں اس میں اشکال ہے, چونکہ آپ کا زوال کے بعد اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کا روزہ صحیح نہ ہو, بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے اور دیکھنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کفارہ بھی آپ کو دینا پڑے. جی اگر زوال کے بعد پھر آپ پورے دن بھوکے بھی رہیں, یعنی اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب تو کافی لیٹ ہو گیا, نہیں. لیکن اگر ماہ رمضان کے علاوہ آپ کوئی مستحبی روزہ رکھ رہے ہیں اور زوال کے بعد تک آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, جی اس وقت اگر آپ نیت کر لیں تو آپ کا روزہ صحیح ہے, مستحبی روزے. شکریہ. کیا لڑکی لڑکا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, ماں باپ کے بغیر شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یو پی سے شاہد خان کا سوال. جب تک کہ لڑکی کے باپ کی اجازت نہیں ہوگی
سارے ہندوستان کے مولانا بیٹھ کر کے بھی اگر نکاح پڑھ دیں گے تو بھی نکاح صحیح نہیں. جی. بنا ولی کے، بنا باپ کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. شکریہ. میری بیوی نے غلطی سے اپنے آپ کو یہ بول دیا مجھ سے کہ مجھے بھی نبی سمجھو، تو اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑ جائے گا کیا؟ اکرم حسین، انڈیا سے. اس طریقے کی باتوں سے بہرحال یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے کی بات کی جائے، لیکن نکاح اپنی جگہ پر جی. مضبوطی سے بندھا ہوا ہے. I won't get into much details, but while having a mental breakdown, I was complaining rightfully so about some people, and I bad about while they were not there, and I would say they deserved it, but Allah knows best. Would my backbiting in the case I am saying the truth and was crying and screaming and complaining about a few specific people still count as backbiting? شاید پرنٹنگ کچھ مسٹیک ہے، جیسے میں جیسا لکھا ہے سب پڑھ دیا میں نے. جی 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 دیکھیے خود آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آئی واز بیک بائٹنگ. وڈ اٹ بی کنسیڈرڈ ایز بیک بائٹنگ؟ اف یو آر ایکنالوجنگ کہ اٹ واز اے بیک بائٹنگ دین اٹ از اے بیک بائٹنگ. جی. تو اگر بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ غصے کی حالت میں یا غصہ نہیں بھی ہے، کسی آدمی کے بارے میں ایسے الفاظ کو جاری کر رہے ہیں، اس کی برائیوں کو عیاں کر رہے ہیں جس کو سننے کے بعد ممکن ہے کہ وہ راضی نہ ہو. اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے اور ہم اس کی برائیوں کو عیاں کر دیں، لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، اسے کہتے ہیں غیبت. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہو، ہمیں کنفرم نہیں ہے، ہم شور نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ارے جہاں اتنی برائیاں کرتا ہے یہ بھی اس نے ہی کیا ہوا. اسے کہتے ہیں الزام، اتہام، تہمت لگانا. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ خرابی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. اسے کہتے ہیں بہتان. تو اس کیٹیگری سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. دیکھیے سب سے چھوٹی کیٹیگری ہے وہ غیبت ہے. یعنی جب غیبت کو اتنا زیادہ منفور قرار دیا گیا ہے، اللہ نے اتنا زیادہ تاکید کی ہے کہ غیبت سے بچو، تو تہمت لگانا اور بہتان لگانا یہ تو بالکل آؤٹ آف دا کوشچن ہے. کہ اگر اس کے اندر وہ برائیاں پائی بھی جاتی ہیں اور آپ نے اس کو بیان کیا تو یقیناً وہ غیبت ہے. اگر غیبت آپ نے کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر کے اس سے خود معافی مانگیں، کیونکہ یہ حق الناس ہے، اس کو خدا بھی معاف نہیں کرتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کسی کی قسم کھانے سے، جیسے میں نے بیٹے کی قسم کھائی یا بیٹی نے ماں کی قسم کھائی، بہن نے بھائی کی قسم وغیرہ، یا ہم نے آپ کے سر کی قسم کھائی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ کھانا کیسا ہے شریعت میں؟ کیا اس کا کفارہ ہے؟ شریعت میں صرف اور صرف شرعی قسم کھانے کا کفارہ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے، واللہ باللہ تاللہ، اگر ایسی قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس نے پوری نہیں کی تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. وَإِلَّا آدمی اپنی قسم کھائے، جان کی قسم کھائے، تمہاری قسم، ہماری قسم، اس کی قسم، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. البتہ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ جو زیادہ قسم کھاتے ہیں وہ زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں. جی ہاں. مولانا صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، اللہ ہمارے مشکلیں آسان کرے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیٹے کو دین دار بنا دے اور اس کی مشکلیں آسان کر دے. آمین. یہ آپ کے لیے کیا، ہم سب کے لیے یہی دعا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ پروردگار ہم سب کے مسائل کو حل کرے، ہم سب کو عاقبت بخیر بنائے، اور ہم سب کو اور ہمارے فرزندان کو سب کو جو ہے محبان اہل بیت میں قرار دے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کے وقت ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آغا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.